اچھا میں اس پہ آ رہی ہوں کہ نومبر 1974 آپ اپنے والد کے ساتھ جو ہے لاہور میں ایک شادی کی تقریب میں شرکت کر رہے تھے، اور اس کے بعد جو ہے آپ شاید غالباً آپ شادمان چوک سے واپس جا رہے تھے، اور جب اسٹریٹ لائٹس بھی آف تھیں اور آپ کے اوپر جو ہے اٹیک آتا ہے، اور اس کے بعد آپ اپنی فیملی کو بچا لینے میں آپ بظاہر کامیاب ہو جاتے ہیں، بٹ وٹ واز دیٹ ٹرننگ پوائنٹ؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے جی، وہ میرا ایک دوست تھا بشیر شاہ، اس کی شادی تھی وہ مین روڈ، انہوں نے مین روڈ کی ساری جو تھی بتیاں بجھائی ہوئی تھیں، اسٹریٹ لائٹ جتنی تھی بجھائی تھی، اور جہاں گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں وہاں انسپیکٹر غلام حسین تھا، اس نے ٹارچ کے ساتھ اشارہ کیا، جب میں بیٹھ گیا اسی رات کے اس وقت 12:05 تھے، قوالی ہم سن رہے تھے، ختم ہوئی تو آگے راؤنڈ اباؤٹ آ جاتا ہے اس گھر سے ہارڈلی اباؤٹ 100 گیا، ابھی میں نے سیکنڈ گیئر میں گاڑی نہیں، فرسٹ گیئر میں تھے، تو وہ راؤنڈ اباؤٹ تھے، اس میں 180 ڈگری میں 3 جگہوں پر لوگ بیٹھے تھے کلرز، سامنے سڑک پر، درمیان میں یہ سامنے، درمیان میں اینڈ پیچھے، تو انہوں نے وہ فائر کھول دیا اسی، تو مجھے تو پتا لگ گیا کہ میرے پاس یہ پہلے اٹیک نہیں تھا کہ میرے کو اٹیک آ گیا اسی، تو میں نے ڈک کر لیا، اب میں گاڑی تو وہاں کھڑی نہیں تھا، کھڑا ہوتا تو آئی ووڈ ہیو بین کلڈ لائک اے سٹنگ ڈک اسی، تو میں گاڑی چلاتا رہا، تو میرے والد کو سامنے والے جو ہے وہاں گولی نہیں لگی، کیونکہ ان کے لیے پہلی دفعہ یہ سارا معاملہ ہوا، ابھی تک ان کے الفاظ میرے ریکارڈڈ ہیں میرے مائنڈ میں، 2 دفعہ ان کے منہ سے نکلا یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، تو ان کو یہاں سے لگی یہ گولی، یہ سائڈ ان کے ہیڈ پر انجری ہوئی۔ جب میں نے اپنا شاہ جمال کا راؤنڈ اباؤٹ کراس کر کے آگے نکلا، اچھا پہلا جو شاٹ جو فائر کیا وہ میری گاڑی کا بیونٹ پہ لگا، اس سے جو میری گاڑی کی تاریں جو تھیں وہ اپنے ڈیمیج ہو گئیں، وہ بھی پچھلی گاڑی کی میری بتیاں بند ہو گئیں، وہ بھی بلیسنگ ڈسکائز ہو گئی کہ اسٹریٹ لائٹس بند تھیں، اندھیرا تھا، اور میری بچی گاڑی پیچھے جو فائرنگ کرتے رہے نا وہ لوکیٹ نہیں کر سکے، ٹریس نہیں کر سکتے، اور وہ میں جلدی سے آ گیا شاہ جمال کالونی میں، وہاں سے میں نے ٹرن کیا ٹورڈ دی ایف سی کالج برج، ایف سی نہر کی طرف، تو جب میں تھوڑا سا آگے نکلا تو میری پاس برانڈ نیو گاڑی تھی، مارک 2 عثمانی آئی تھی، بڑی خوبصورت گاڑی تھی، تو اس کی میں نے ڈرائیونگ میرر میں دیکھا کہ مجھے پیچھے گاڑی کو چیز تو نہیں کر رہی، جب میں نے دیکھا پیچھے کوئی لائٹ نہیں ہے، تو اب پہلی دفعہ مجھے اویئرنیس ہوئی اپنی سراؤنڈنگ کی، ورنہ آئی واز مینٹلی انوالوڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ ڈیتھ ٹریپ۔ اب جب میرے اویئرنیس ہوئی تو مجھے میری سیٹ مجھے گیلی گیلی نظر آئی، دسمبر کے دن ہے، 11 نومبر ہے، تو میں نے ایسے میری سیٹ بکٹ سیٹ تھی، میں نے ایسے سیٹس کے اوپر ہاتھ لگایا تو میرا پورا ہاتھ باپ کے لہو سے بھیگ گیا، اور میرے یہ اپنے انگلیوں سے خون کے قطرے ڈراپ ہونے، تو وہ میں نے ہاتھ جو ہے منہ پر مل لیا خون کا، اور میں نے چیخ ماری ابا جان ابا جان، اینڈ دیر واز نو رپلائی، اور انہوں نے جب ان کو لگا تو انہوں نے ان کا ایسا سر جو ہے نا وہ میرے یہاں آیا، تو میں تو ڈرائیونگ کر رہا تھا، وہ سارا ان کا میرے بلڈ جو ہے میری سیٹ پر آیا، تو میں نے پھر اگلی چیخ ماری، میں نے کہا امی امی ابا جان کو کیا ہو گیا، تو میری والدہ کی بڑی اپنی خاموشی سے بڑی صابر عورت تھی، بڑی ہمت والی عورت تھی، انہوں نے خاموشی سے کہا تمہیں اب بیٹا اب پتہ لگا ہے تمہارے باپ کا لہو میرے پیروں میں آ چکا ہوا ہے، اسی بیٹا ہماری قسمت میں یہی لکھا ہوتا، اللہ پر شاکر رہو، آئی نیڈ یو اسی۔ اب اگر میری ماں کا وہ حوصلہ نہ ہوتا، میری ماں چیخیں مارنی شروع ہوتی تھی، تو میں وہاں سے نکلا تھا، یا میں نہر میں گاڑی پھینک دیتا اسی، یا میں کسی دخل سے مار دیتا، اور میں نے جو ڈسٹرب گاڑی چلائی بھی جب، تو میری ماں نے آگے ہو کے میری یہاں گردن پہ پیار کیا، بیٹا آئی نیڈ یو، آئی نیڈ یو اسی، ہماری قسمت میں یہ لکھا اللہ پر شاکر رہو، ٹیک می ٹو اپنا یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل، تو ہمیں ظہور آئی روڈ سے، وہاں سے میں نے ٹرن کیا سیدھا یو سی ایچ کا، وہ بھی بلیسنگ ان ڈسکائز ہوئی کہ ایک گاڑی فیڈرل سیکورٹی فورس کی ماڈل ٹاؤن کے ٹرننگ پر کھڑی ہوئی تھی کہ اگر میں یہاں سے بچ کے جاتا ہوں دے ول ہٹ می دیئر،
میں وہاں گیا ہی نہیں. تو پھر آئی ٹک مائی فادر ٹو یونائٹڈ کرسچن. اچھا، اس کے بعد جو ہے ایک انصاف لینے کا مرحلہ بڑا طویل اور بڑا کٹھن مرحلہ شروع ہوتا ہے، چونکہ آپ نے جو ہے ڈائریکٹلی نامینیٹ کیا وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو، اور آپ کی جو ہے پولیس والے جب آپ وہاں پہ ایس ایچ او صاحب کے ساتھ بھی آپ نے جب نام لیا تو وہ دیور شاکڈ، ان کے ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے. تو اس کے بعد آپ کو کیا امید تھی کہ سسٹم جو ہے وہ آپ کو انصاف دے گا؟ اس کے علاوہ آپ کو اپنی جان بھی تو بچانی تھی، اور ساتھ میں یہ بھی دیکھیں پاکستان میں پھر ایک پولیٹیکل ٹربولنس کا دور بھی ساتھ ساتھ شروع ہوتا ہے، ایک متنازع الیکشنز ہوتے ہیں، ساری اپوزیشن بھی سڑکوں پر آتی ہے. آپ کو بھی آفر کی جاتی ہے کہ اپنے والد کے لہو والے جو کپڑے بھیگے ہوئے وہ کپڑے ہیں وہ لے کر آئیں اور آ کر دکھائیں عوام کو، لیکن آپ اس کا پارٹ بھی نہیں بنتے. آپ کے مائنڈ میں کیا پلاننگ ہوتی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب وہ میں یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل لے گیا تو وہ تو ایک دم سے وہ اپنا آپریشن تھیٹر میرے والد کو لے گیا. تو میں نے پہلا رنگ جو ہے میں نے نیورو سرجن کو کیا. اس کو میں نے کہا کہ میں احمد رضا قصوری بات کروں، یہ اس طرح یہ اپنا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اینڈ آئی ایم ویری سوری، آئی ایم کالنگ یو ایٹ اے ویری آڈ آورز آف دا ڈے، دس واٹ ایور، ڈونٹ سے دیٹ مسٹر قصوری، آئی ایم کمنگ، آپ آپریشن تھیٹر سیٹ کرائیں. اور میں نے پھر 2 بوٹل لہو کی دیں اپنی والد کے لیے، لیکن ان کا وہ کلاٹ بن ہی نہیں رہا تھا، ہیڈ ٹو انجری تھی. اس کے بعد میں سیکنڈ ٹیلی فون کیا اپنے والد کو، اپنے بھائی کو، اپنے گھر پر. میں نے کہا اس طرح یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اسی میں یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل ہوں، تم نے آپ نے جس کو بتانا بتا دیں، آئی ایم ہیئر. اسی تیسرا اس میں میں نے ٹیلی فون کیا ایس ایس پی لاہور کو، وہ تھا اسر خان، ہی واز پاپولرلی نون دی پولیس ایز ہلاکو خان. تو اس کو میں نے ٹیلی فون کیا، اینڈ اس وقت رات کا کوئی 1 بج رہا تھا. ہی پکڈ اپ ٹیلی فون ہمسیلف. یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو ڈی سی ایس پی، یہ 7-8 بجے کے بعد کسی کا ٹیلی فون نہیں اٹھاتے. ان کا جو ہوتا ہے اسٹاف، وہ بٹ ہی پکڈ یور فون. ہی واز تھنکنگ کہ ٹیلی فون آ رہا ہے، جنہوں نے مارا ہے کہ کام ہو گیا. ہی واز ایکسپیکٹنگ ٹیلی فون فرام دیئر. ہی نیور نیو کہ میں بچ گیا ہوں اسی. تو جب اس نے میری آواز سنی، آئی کوڈ فیل جیسے اس کو ایسے شوق لگا نا، ایسے جی اسی. میں کہا اسر خان، میں احمد رضا قصوری بات کر رہا ہوں، اس طرح یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اینڈ آئی ایم انفارمنگ یو فارملی، اینڈ ناؤ واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو اٹ، آئی ایم انفارمنگ یو. کہ سر میں بڑا افسوس ہے، میں آ رہا ہوں. اس کے بعد 40 منٹ کے بعد ایک ٹرک پولیس کا آیا، دوسرا ٹرک، تیسرا ٹرک، چوتھا، اور کوئی 200-250 پولیس کا آفسر، ایس ایس پی ہمسیلف، ڈی آئی جی، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ایوری باڈی. اور ایک ٹرک پر جو تھا اس پر ہائی پاورڈ سیٹ لگا ہوتا، واٹر سیٹ، جسے وہ دیو ان کانٹیکٹ وتھ بھٹو. بھٹو واز اسٹیئنگ ان ملتان ایٹ وائٹ ہاؤس، صادق قریشی کے گھر پر. اس کو منٹ ٹو منٹ خبر دے رہے تھے. اب لا یہ ہے کہ موقع پر چاہے آئی جی بھی آیا ہو، رپورٹ جو ہے وہ تھانے دار ہی لکھتا ہے، ایس ایچ او لکھتا ہے. تو تھانہ اچھرے کا تھانے دار وہ آ گیا، حضور کارروائی کر لیں. میں کہ بیٹھو کارروائی کر لو. تو یہ پہلے کچے کاغذ پر لکھتے ہیں سیدھی. تو اسے کچا کاغذ سے لکھنا شروع کیا. تو جب میں وجہ عنایت پر آیا تو میں نے بھٹو کا نام لیا نا، تو اس کے ہاتھ سے ایسے پینسل کے کی حضور. میں نے پھر اپنا چند ایک سیکنڈ کے بعد پھر رپیٹ کیا. جب اس نے دیکھا نا کہ میں 2-3 دفعہ وہیں بھٹو کے نام پر رکا پڑ ہوا ہوں، تو ہی ریئلائز کہ آئی ویری فارم، میں جذباتی نہیں ہوں. بڑا اس نے کہا کہ جی کسی اور کا لے. میں کہ نہیں، بھٹو یہ. وہ باہر نکل گیا. ہی مسٹ ہیو ٹولڈ ٹو انسپیکٹر، ڈی ایس پی. اخیر ڈی آئی جی اینڈ ایس ایس پی دونوں آ گئے، اور وہ آ کے کہنے لگے کہ دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ نواب صاحب کا کوئی مول پڑے ان کی اس مقدمے کا. آپ پرائم منسٹر صاحب کا نام دے رہے ہیں، آپ اپنی انوائرمنٹ میں کوئی قاتل ڈھونڈے. میں کہا آپ کے آنے سے پہلے میں اپنی انوائرمنٹ میں
360 ڈگری میں نے پورا راؤنڈ لگا لیا ہے. میری انوائرمنٹ میں کوئی قاتل نہیں ہے. یس ہم نے جنگیں بڑی لڑی ہیں, مارے بھی ہیں, مارے بھی گئے ہیں, وی آر واریئرس, لیکن ہمیں کسی کا قتل شتل نہیں کیا. بیکاز یہ بھٹو ہی ہے. بڑا انہوں نے سمجھایا. جو ڈی آئی جی تھا وہ کہنے لگا کہ قصوری صاحب میں ایز اے ڈی ایس پی قصور میں تعینات تھا. نواب صاحب میرے بڑے محسن تھے, بڑی میرے پر محبت کرتے تھے, بڑا ہم چاہتے ہیں ان کا بھول پڑے. میں کہا ٹھیک ہے, ویری کائنڈ آف یو. کوئی گواہ تھا اس واقعے کا؟ جی کوئی گواہ آپ کو ملا اس واقعے کا؟ میں بتاتا ہوں جی. تو اس کو میں نے انکار کر دیا اور وہ چلے گئے. اچھا پھر کوئی اسے انسٹرکشن وغیرہ لے کے آیا بھٹو سے, اسے دیور ان ٹچ. پھر آئے, پھر جب مجھے کہ دیکھیں آپ لائر بھی ہیں, ڈیلے از ویری فیٹل ان کرمنل میٹرز, ڈیلے ہو رہی ہے, آپ پرچہ کرائیں. میں نے کہا پرچہ وہی ہوگا جو میں کراؤں گا, آپ نے کرنا ہے جو مرضی لکھ لو. میں کل جا کے انڈر آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن کے تحت میں ایک پٹیشن ڈالوں گا ہائی کورٹ میں, تو میں پرچہ اپنا وہاں کرا لوں گا. پرچہ وہ ہوگا جو میں کراؤں گا, تم نے جو مرضی کر لو. جب یہ باتیں ہو رہی تھیں کتنی دیر میں وہ جو تھا اپنا سرجن آیا, اینڈ ہی سیڈ قصوری صاحب نواب صاحب ہیز پاسڈ اوے. میں بکھرا تو ہوا تھا, لیکن میں نے ایک آرٹیفیشلی اپنے آپ کو سمیٹا ہوا سنبھالا ہوا تھا. اب میں بکھر گیا. وہاں ایک ڈنڈا پڑا ہوا تھا, وہ میں ڈنڈا پکڑ لیا, اینڈ آئی گیو 2-3 فل بلڈڈ شاٹس آن دی باٹم آف دی ایس ایس پی یونیفارم میں آیا ہوا تھا. ورنہ یہ یونیفارم وہ مطلب کہ ہی واز یونیفارم. اس کو 2-3 شاٹس اس کے باٹم میں مارے, وہ آگے بھاگا. یہ ڈی آئی جی نے دیکھا کہ ایس ایس پی کی جو ٹھگائی ہو گئی ہے, میں کہا یو گیٹ لاسٹ. اسی میں کہا یو بلڈی مرڈر گیٹ لاسٹ. اسی اب وہ ڈی آئی جی شروعات میں وہ جو نکلنے لگا, اس کو میں نے لائی کہ ساؤتھ امریکن فٹ بالر بھاگ کے اس کے میں نے آس پر کک ماری, وہ رول ہوتا گیا. پھر وہ درجوں کے حساب سے بیچ میں اسی تھانے دار, انسپیکٹر, ڈی ایس پی, جانے دو, یہ جا کے وہ پولیس جو تھا 200-250 اس کے پیچھے جا کھڑے ہو گئے. پھر یہ کوئی 1.25 گھنٹے کے بعد آئے دوبارہ. اب میرے رشتہ دار بہن بھائی سارے آ چکے تھے, اینڈ دے ور آل جذباتی ہوئے تھے. پرچہ درج ہوا جو میں بتاتا ہوں. اب وہ گالیاں دے رہے ہیں, میں بھٹو کو ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہوں, اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو آئی شوٹ ہم ایٹ دی فلور آف دی ہاؤس. اب میری آوازیں جا رہی ہیں, اپنا جو لوگ وہاں ایڈمیٹڈ تھے ہاسپٹل میں, ان کے ساتھ جو اٹینڈنٹس ہیں وہ نیچے آ رہے ہیں. صبح ہو رہی ہے, کیا ہو گیا جی, مرڈر ہو گیا. اب دنیا اکٹھی ہونی شروع ہو گئی. اب یہ آئے میرے پاس دوبارہ کہ دیکھیں ہم بڑے چھوٹے لوگ ہیں, ہم اپنے ہاتھ سے پرائم منسٹر کا نام نہیں لکھ سکتے, آپ ہمیں پرچہ لکھ کے دے دیں. میں کہا ٹھیک ہے. میرا ایک نیبر آیا ہوا تھا, وہ بڑے کول ہیڈڈ تھا, بھائی تو میرے سارے بڑے جذباتی تھے. اس کو میں نے کہا کہ ایک پینسل کاغذ پر اس کو میں پرچہ لکھوایا. اس نے جب پڑھا لکھا تو میں نے سارا اس نے لکھ دیا. تو میں نے کہا اس کو پڑھ کے مجھے سنا دو. اس نے پڑھ کے سنایا تو میں نے اپروو کر دیا. میں کہ اس کی 2 کاپیاں بناؤ. اس نے 2 کاپیاں بنائیں. ایک کاپی میں نے دی ایس ایس پی کو, اس پہ اس کے سائن کرائے, اب اس کو دے دیا. اپنی کاپی پہ میں نے سائن کرائے, اس پر ڈیٹ لکھی, اس پر پلیس, وینیو, UCH, ٹائم سارا لکھا اور اس کے دستخط کرائے, اور ایک کاپی اس کو دے دی. اس کو کہتے ہیں فرد بیان. فرنٹیئر میں اس کو کہتے ہیں مراسلہ, ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں فرد بیان. وہ فرد بیان جو ہوتا ہے اس کی جو ڈٹو کاپی ہوتی ہے نا, ڈٹو ایز اٹ از, وہ اس پہ FIR ہو جاتی ہے. تو وہ میں نے فرد بیان دیا, اور فرد بیان کی بنیاد پر میں نے اب ایک آدھے دن کے بعد میں نے FIR کی کاپی بھی لے لی. اور میں نے وہ فرد بیان اینڈ FIR کی کاپی, میرا ایک عزیز ابراڈ سے آیا تھا, اسی BBC سے خبر سن کے, اس کو میں دے دی. اور میں نے کہا میرا اگر کبھی سگا بھائی نے بھی اس کو آپ سے طلب کرنے کی کوشش کی, مانگی, اس کو نہیں دینا. دس از مائی ڈاکومنٹس, یو ہیو ٹو کیپ اٹ ان ٹو لاکر. اور جب میں کبھی
ضرورت پڑی تو میں جب کال کروں گا آپ نے لے کے آنا ہے. الٹیمیٹلی آپ کو اس ڈاکومنٹ کی ضرورت کس وقت پڑی؟ اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ملک میں ایک پولیٹیکل ٹربولنس کا بھی دور شروع ہوتا ہے اور آپ کو بھی ریپیٹڈلی آفرز کی جاتی ہیں کہ ان کو جوائن کریں، اور آپ کے پاس ڈیفینیٹلی ایک بڑی لیجیٹیمیٹ کاز تھی کہ آپ پبلک سینٹیمنٹس کو بھی ابھار سکتے تھے. آپ نے لیکن ان کے ساتھ آپ کھڑے نہیں ہوئے، آپ نے اس پیریڈ کو بڑا اسموتھلی آپ نے گزارا. تو یہ والا اس کے بارے میں بتایا، آپ کی اسٹریٹجی کیا تھی، کیا تھا آپ کے مائنڈ میں؟ اسٹریٹجی یہ تھی کہ آئی نیو کہ بھٹو جاتے ہی جاتے کسی کو مروا جائے گا اگر میں جلسہ جلوسوں میں کیا، وہ کسی کو اسٹیپ کرا دے گا موب میں، جاتے جاتے کسی کو مروا دے گا. تو مجھے سنس ہی واز اے بیرسٹر ہی نیو ایف آئی آر ریکارڈڈ ہے، اینڈ ایف آئی آر لائک اے ٹائم بام، وہ ٹک 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 کر رہی ہے. ایف آئی آر کا کوئی ٹائم فیکٹر نہیں ہوتا. اف ڈاکومنٹیشن ہیز بین ڈن ان ٹائم، اکیوز از الائیو، گواہ ہیں، تو کرمنل کیسز میں دیر نو لمیٹیشن پیریڈ. سول میں ہے، سول میں لمیٹیشن ہے، اور لمیٹیشن ایکٹ بھی ہوتا ہے، گواہان بھی تھے آپ کے پاس. لیکن ان کرمنل لا دیر از نو لمیٹیشن. تو بھٹو کو پتا تھا کہ ایف آئی آر ہے تو یہ میں پھنس جاؤں گا. تو وہ آئی نیو کہ میں جلسوں میں گیا، یہ مجھے کہتے ہیں کہ اب اپنے باپ کے جو خون آلودہ جو ہیں کپڑے وہ لے کے آؤ، دکھاؤ جذبات کو ابھارنے کے لیے. آئی نیو کہ دے آر جوکرس، دے آر آل پولیٹیکل جوکرس. بھٹو ان سے کوئی نہ گھبراتا نہ ڈرے گا، مجھے مروا دے گا. سو آئی اسٹیڈ وے ود دیئر کانسٹنٹ اپروچ ٹو می کہ پلیز کم اینڈ جوائن اس اینڈ ایڈریس دی. یہاں تو 2-2.5 ہزار کا جلسہ کو نہیں چھوڑتا سیاستدان، وہ 4-4 لاکھ کے جلسے ہو رہے تھے. آئی ڈنٹ گو بیکاز آئی نیو آئی ایم اے ٹارگیٹ، بھٹو مجھے مروا جائے گا. سو آئی اسٹیڈ وے. الٹیمیٹلی جب ٹیبلز ٹرن ہوئیں اور اس کے بعد جو ہے ایک ان ایکسپیکٹڈلی پاکستان میں ایک کو بھی ہو جاتا ہے، ایک مارشل لا رجیم آ جاتی ہے، اور آپ نے ہسٹوریکلی جو ہے آمرانہ حکومتوں کے خلاف ایک جد و جہد بھی کی ہوئی تھی. مگر آئرونیکلی کیا آپ کو معلوم تھا کہ یہیں سے آپ کے انصاف کا دور بھی شروع ہونے والا ہے، لائک آپ کو اس کیس میں انصاف بھی اسی رجیم میں ملنے والا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 5 جولائی 77 کو مارشل لگ گیا. میں نے آئی کانٹیکٹڈ بائی دیٹ ریلیٹیو، اور یہ ایف آئی آر پاکستان میں آگے کوئی 15 یا 16 تاریخ کو جولائی میں، اور شاید 30 یا 31 کو آئی فائلڈ اے پرائیویٹ کمپلینٹ جس کو استغاثہ کہتے ہیں انڈر سیکشن 200 کرمنل پروسیجر کوڈ. لوگ سمجھتے ہیں گورنمنٹ لے کے آئی، نہیں، یہ کیس میں لے کے گیا. ویسے بیکاز انوائرمنٹ ہیز ناٹ چینج. ویسے کیونکہ بھٹو کے زمانے میں تو عدالتیں اس کے نیچے تھیں، ویسے وہ اپنے آپ کو بری کرا لیتا. تو میں نے اس زمانے میں اس کو ایجیٹیٹ نہیں کیا. آئی کیپٹ ویٹنگ. کسی تھی جب وہ میں نے فائل کر دیا تو اس کو جب وہ پریلیمنری ایویڈنس ہو گیا، جس میں نے بھٹو کا اس پرائیویٹ کمپلینٹ میں نام لکھا ہوا تھا، جب پریلیمنری ایویڈنس ہو گیا تو جب کورٹ نے ان کو ایشو کیا وارنٹس، تو میں نے اپنے لائر، میرا لائر تھا شیخ شوکت علی، ہوا دا فارمر جج آف دی لاہور ہائی کورٹ، ہی واز مائی جج، اینڈ ڈاکٹر خالد رانجھا واز ہز جونیئر ہو لیٹر آن بیکیم منسٹر فار لا ڈورنگ جنرل مشرف گورنمنٹ. تو یہ دے آر مائی کونسلس. تو انہوں نے جب ان کو جب وہ ہو گیا اپنے سپلیمنٹری کوشچنز ہو گئے، پریلیمنری ایویڈنس ہو گیا، تو جب پریلیمنری ایویڈنس ہو گیا اور نوٹس ایشو ہو گئے، تو میں نے کہا اپنے لائرس کو کہ یہ کیس اس کو ٹرانسفر کرا لیں ہائی کورٹ میں، کیونکہ یہ سیشن جج کے لیول کا کیس نہیں ہے. دین وی فائلڈ این ایپلیکیشن، اس کو کہتے ہیں ٹرانسفر ایپلیکیشن. وی فائلڈ بفور دی لاہور ہائی کورٹ، جس کو 2 ججز نے سنا، اور اس میں انہوں نے پلی یہ لی کہ سنس دی اکیوزڈ آر ویری ہائی اپ، دی سیشن جج لاہور ول ناٹ بی ان اے پوزیشن ٹو ڈسپینس ایون ہینڈیڈ جسٹس. So therefore, High Court may transfer this case in its original criminal jurisdiction. High Court کے پاس دونوں سائڈوں پر سول بھی ہوتی ہے اوریجنل جوریسڈکشن اور کرمنل بھی. وہ جب
وہ جب فائل کیا تو کورٹ نے دیکھا کہ ہماری اپلیکیشن کے ساتھ ایک FIR لگی ہوئی ہے نقل. تو انہوں نے میرے لائر سے پوچھا شیخ شوکت علی کہ مسٹر شوکت علی دیر از FIR اٹیچ ود دس, واٹ ہیپن اباؤٹ دیٹ. انہوں نے کہا جی انہوں نے داخل دفتر کر دی تھی, اوپر لکھا ہوا ہے دی accused are untraceable. Naturally when the accused are sitting in the prime minister house so how can they be traceable. اس کو داخل دفتر کر دیا تھا, اس پر IG کی اور ہوم سیکرٹری کا دفتر گئے, داخل دفتر ہو گئی تھی. اب ہم نے اس کو ایجوٹیٹ کیا ہے. سو انہوں نے کہا کہ بلاؤ ایڈوکیٹ جنرل کو بلاؤ. ججز نے کہا ایڈوکیٹ جنرل سے کہیں بزی تھا, اس کی جگہ جو تھا ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل آئے, وہ تھے راشد عزیز خان who later became Chief Justice of Punjab High Court and also became Judge of Supreme Court. وہ آیا تو انہوں نے کہا کہ مسٹر ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل there is a FIR, kindly check up with your clients which is Punjab government or government of Pakistan what they intend doing it, there is a FIR. تو اس نے کہا سر مجھے 15 دن کی تاریخ دے دیں اینڈ آئی ول ریورٹ بیک ٹو یو. 15 دن کے بعد کیس لگا تو اس نے آتے کے ساتھ اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پولیس چلان لے کے آ رہی ہے. جب اس کا بیان آ گیا تو پرائیویٹ پارٹی کے لیے اتنا بڑا کیس اسی, کیونکہ اس پولیس چلان میں دیر آر 41 وٹنسز, دیر آر 41 وٹنسز. تو پرائیویٹ پارٹی کے لیے اتنا بڑا کیس اسٹیبلش کرنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ. تو ہم نے اپنے جو پرائیویٹ کمپلینٹ ہے اس کو مرج کر دیا ود دی پولیس چلان اینڈ پھر وہ دونوں کٹھے چلے. دیٹس وائی وہ اپیل پارٹی جو کہتی ہے نا جی ہمارے سے بڑا ظلم ہوا, ہمارے سے ایک فورم چھین دیا گیا, ہمارا سیشن کورٹ میں کیس ہی نہیں چلا, سیدھا ہائی کورٹ. وہ تھرو لافل پروسیجرس ہوا, لا کے ذریعے ہم نے سہارا لیا کہ ہم نے فائل کیا پرائیویٹ کمپلینٹ, دین فائلڈ ٹرانسفر application requesting that the session judge will not be in a position to dispense justice, and High Court accepted our plea and case was transferred. اور فیصلہ جو ہے وہ اور پھر اب 5 وہاں 5 بندوں کی وہاں جو ہے بنی بینچ جس میں چیف جسٹس نے پرزائڈ کیا اور 4 اور جج تھے, اور انہوں نے جو unanimously بھٹو کو سزائے موت دی. اور اس کے بعد جو ہے اپیل کی گئی سپریم کورٹ میں, اپیل کی گئی. اس میں پہلے 9 جج بیٹھ گئے اسی, کیونکہ اس زمانے میں سپریم کورٹ کے 9 ہی ہوتے تھے جج, آج کل 17 ہیں, اب 34 ہونے لگے ہیں اسی. اس وقت 9 ہوتے تھے, 9 کے 9 بیٹھ گئے. ایک جج تھا کیسر علی خان فرام فرنٹیئر, وہ اس کی ریٹائرمنٹ آ گئی تو ہی اسٹیپ ڈاؤن. دوسرا تھا وحید الدین, وجی الدین ہوا کرتے تھے چیف جج آف سپریم کورٹ, PTI میں بھی تھے ان کے والد وحید الدین. تو ان کو برین ہیمریج ہوا تو 2-3 دفعہ ایڈجرمنٹ ہوئی پارٹی کی. اس کا ڈاکٹر نے کہا کہ یہ لاس ہز میموری اینڈ ایونچولی ڈائڈ. جج رہ کے ساتھ تو 4-3 کا فیصلہ ہو گیا اسی. اور مزے کی بات میں لیٹ می ٹیل یو کہ ٹو بگن ود جو 5 ججز کی جو آبزرویشن, نارملی آبزرویشن از ناٹ دی ججمنٹ, وہ ججز کو دینے کے لیے دے پٹ یو کوشچن بٹ دو کوشچنز آر دیئر. 5 ججز کی جو آبزرویشن تھی وہ ٹورڈز اکوٹل تھی. اگر وہ 2-3 دن میں کیس ختم کر دیتے تو شاید اس کی بھٹو اکوٹی ہو جاتا, لیکن وہ 6 مہینے چلا اسی سپریم کورٹ. اور اس کے اندر اس کی وجہ کیا تھی, پیپل پارٹی کی انٹینشن یہ کہ جتنا کیس لمبا چلے گا عوام میں ایجوکیشن ہوگی, عوام سڑکوں پر آ جائیں گے اور جلسے جلوس شروع ہو جائیں گے, اپنا سول جو ہے نافرمانی کی تحریک ہو جائے گی, موومنٹ اسٹارٹ ہو جائے گی. یہ تو پیپل پارٹی کا مدعا تھا. اچھا ایک اور چیز بھی جو یا بختیار وہ وکیل تھا, وہ اس نے کہا کہ اتنا بڑا کیس تو کبھی صدیوں میں ایک آتا ہے کہ میں شام کو بریفنگ دیتا ہوں انٹرنیشنل پریس کو, اور 2 گھنٹے کے بعد میں BBC, وائس آف امریکہ, CNN پر اپنی خبریں سن رہا ہوتا ہوں. ایسے کیس کو 2-4 دن میں ختم کرنا تو اپنے ساتھ ظلم والی بات ہے. میں تو دنیا میں میرا نام جا رہا ہے ایز اے کرمنل لائر,